تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. بزرگوں، بھائیوں، محترمات، دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام دیا ہے، جو دین دیا ہے، اس دین کا مقصد ہے کہ دنیا کی زندگی بھی سکھ چین والی بن جائے اور مرنے کے بعد کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی بھی اچھی بن جائے. اس زندگی کو اچھے بنانے کا جو طریقہ ہے اس کا نام ہے اسلام، اس کا نام ہے دین، اسی کو ماننے والے کا نام ہے مسلمان. ہمارا نام مسلمان اللہ نے رکھا اور قرآن پاک میں فرمایا کہ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام میں اور اس دین کو دنیا میں پھیلنے کے اندر جو سب سے اہم مقام، مرتبہ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو ایک اہمیت عطا فرمائی ہے وہ عورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا مقام سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں بہت سی مرتبہ اہمیت بتلائی ہے کہ عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کا مقام بتلانے کے لیے سب سے پہلا جو ایک کام دنیا والوں کے لیے کیا، وہ کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو بنایا مٹی سے اور سب فرشتوں میں پرچار بھی کیا. سارے فرشتوں کو کہا بھی کہ میں نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، اس کو میں خلیفہ بناؤں گا، اس کو زمین پہ نائب بناؤں گا، اس کو نبوت دوں گا، اس میں سے ایک بہت بڑی ذریت پیدا کروں گا. بہت پرچار اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا کیا، سب کو سنایا، تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سنایا اور پھر فرشتوں کو بلایا. پھر فرشتوں کی اور آدم علیہ السلام کی ایک مجلس ہوئی جس میں دونوں کو سبق بھی سکھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کا فرشتوں سے اقرار بھی کروایا. پھر فرشتوں کو قبول کروایا کہ آدم علیہ السلام کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. کئی مجلسیں ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کون ہیں، کیا ہیں، کیوں بنائے گئے. لیکن کسی بھی مجلس میں، کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلائی ہوئی میٹنگ اور مشورے میں کہیں بھی دادی حوا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے پہلی یہ بات ایسی کی جس سے انسانیت کو سمجھانا تھا کہ عورت کی بات کرنا، عورت کے تذکرے کرنا اور عورت کو اوپن کرنا، کھلا چھوڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دادی حوا کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ فرشتوں کو سنایا، نہ فرشتوں کو سکھایا، نہ آدم علیہ السلام کو بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پوشیدہ اور چھپا کے رکھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام پاس ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیج دیا تو ایک مدت تک آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہے، لیکن جنت میں کسی چیز میں بھی کوئی ٹیسٹ اور مزہ اور لطف نہیں آیا. پھر آدم علیہ السلام کو بھی خبر نہیں تھی کہ آدم علیہ السلام تو نیند میں سوئے تھے
آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، وہ بھی علماء لکھتے ہیں بڑی پسلی نہیں، اوپر کی پسلی نہیں، جس طرف دل ہے اس طرف کی چھوٹی پسلی، بڑی پسلی نہیں، جس طرف دل ہے اس طرف کی چھوٹی پسلی، یعنی مرد کے جز سے، مرد کے حصے سے اللہ تعالیٰ نے دادی حوا کو پیدا کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو ہی خبر دی کہ یہ آپ کی زوجہ اور بیوی ہیں، آپ اس کا مہر ادا کیجئے درود پاک پڑھ کر، اور پھر جو ہیں ان کا آپ سے نکاح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی اہمیت بتلانے کے لیے ایک بہت بڑا مشن اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ عورت کتنی بڑی چیز ہے۔ عورت کا مقام کیا ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی جنت کی ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی بے سود تھی، بے مزہ تھی، لیکن دادی حوا کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر دونوں کا نکاح ہوا۔ ایک دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کو کتنا مقام دینا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے آخری نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کی ساری انسانیت تک، سارے جناتوں تک، تمام مخلوق تک پہنچانا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت کو سب سے پہلے جس پر ظاہر کیا وہ عورت، امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سب سے پہلے جس نے اسلام کو قبول کرنے کے لیے اپنا مال اور اپنے وقت کی عہدے دار عورت، جس کا کاروبار مکے میں سب سے زیادہ تھا، جس کے پاس سب سے زیادہ مال ملکت تھی، زیورات تھے، جس کی عزت اور اسٹیٹس تھا، اس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کے دین پر مال لگوایا، دنیا کو سکھلایا کہ عورت جب دین کے لیے خدمت کرنے کو تیار ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کے ذریعے سے دنیا کی انسانیت کو تربیت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہیں، لیکن عورت کی سوچ اور عورت ہمیشہ تحقیقات والی اور سیکھنے والی اور اچھی صفات کی قدر کرنے والی عورت ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بتلایا۔ کیسے بتلایا؟ حضور جب آئے اور وحی نازل ہوئی تو امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کہا کہ مجھے بخار لگ رہا ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے بدن میں کپ کپی آ رہی ہے، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، میرا سینہ جو ہے وہ ہل رہا ہے، بدن پورا پسینہ پسینہ ہے، مجھے بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ اب امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امت کی ماں نے جو اچھائیاں دیکھی تھی اپنے شوہر میں، وہ اچھائیاں، وہ صفات تحقیقات والے تھے، سرسری نہیں تھے۔ یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ عورت ہمیشہ اچھائیوں کو ڈھونڈنے والی ہوتی ہے، عورت ہمیشہ اچھے اخلاق کو تلاش کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ عورت کے صفات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی صحبت عطا کی۔ اس عورت کے اندر صفات کیا تھے؟ اچھے اخلاق کو تلاش کرنا، اچھی چیزیں ڈھونڈنا، اچھی چیزوں کو اپنے اندر جو ہیں داخل کرنا، اچھی چیزوں کو اپنے اندر عمل میں لانا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابھی اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ابھی اور کوئی مسلمان نہیں ہوا، ابھی قرآن کی آیات انہوں نے قرآن نہیں سنا، ابھی تو 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن امی خدیجہ کیا کہہ رہی کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کیا کہا کہ آپ ہمیشہ بھلی بات کہتے ہیں، ایک اچھی صفت۔ دوسری، آپ یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، دوسری صفت۔ آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، تیسری صفت۔ آپ غریبوں کی امداد کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، لوگوں سے مدد کرواتے ہیں، چوتھی صفت۔ پانچویں صفت، آپ لڑنے والوں میں صلح کرا دیتے ہیں، پانچویں صفت۔ چھٹی صفت، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ساتویں صفت، آپ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے۔
8ویں صفت، آپ جو ہیں ہمیشہ نرمی سے بات کرتے ہیں اور ہمیں کبھی غصہ نہیں کرتے، 8ویں صفت۔ 9ویں صفت، آپ ہمیشہ جو ہیں سچ بولتے ہیں، 10ویں صفت، آپ امانت دار ہیں، 11ویں صفت، آپ ہمیشہ اچھائی کو تلاش کرتے ہیں، 13ویں صفت کہ آپ ہمیشہ عزت دار لوگوں کو بھی عزت دیتے ہیں اور آنے والے مسافروں کو بھی احترام اور ادب دیتے ہیں، 14ویں صفت، آپ آنے والے مسافروں کی قدر کرتے ہیں، 15ویں صفت کہ آپ جو آپ کے ساتھ معاملہ کرے اس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دنیا کی انسانیت کے لیے نمونہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اس عورت میں اچھائیاں، خوبیاں، بھلائیاں، بہتریاں تلاش کرنے کی جستجو اور سوچ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی انسانیت میں جس دین کو پہنچانا تھا، اس دین کی شروعات، اس دین کی ابتدا، اس دین کا سیکھنا، اس دین کو ماننا جس سے شروع کیا، وہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عورت کا کام کتنا پسند ہے۔ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن جب ان کے پاس کوئی بھی عرب کی عورتیں آتیں، عرب کے مشرکین سرداروں کی گھروں کی عورتیں ان کے گھروں میں آتی، حضور کے گھرانے میں یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے گھروں میں آتی، تو صحابیات عورتیں انہیں اللہ کا قرآن سناتی، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچی باتیں سناتی۔ کیا بات ہوتی تھی کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا چند روزہ ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ دنیا میں انسان چند دنوں کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں قیام 1 یعنی کھڑے ہونا ہے 1 رکعت میں 1 مرتبہ، رکوع 1، الحمد 1، سورت 1 رکعت میں الحمد 1 مرتبہ، سورت 1 مرتبہ، رکوع 1 مرتبہ، پھر سجدے 2 مرتبہ کیوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اتنی ہے جتنی 2 سجدوں کے درمیان میں جگہ ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے اتنا وقت رہتا ہے۔ ہماری زندگی اتنی تھوڑی سی ہے، اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا؟ ایک عورت جب وہ کسی کی بیوی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بیوی ہو کر اپنے شوہر کو حرام کمائی سے بچائے گی، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے گی، اپنے شوہر کو نماز قضا کرنے سے بچائے گی۔ یہ بیوی ہونے کے اعتبار سے کہ یہ اپنے گھر کے اندر شک شبے والی چیزیں لانے نہیں دے گی، کہ یہ بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ بخاری شریف میں ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهَا، عورت گھر میں ذمہ دار ہے۔ گھر میں اگر کوئی شک والا کھانا آیا، کوئی نیاز کا کھانا آیا، غیر اللہ کے نام کی چیز آئی، کسی نے کوئی غلط شرک یا عقیدہ کی بات کہی، کسی نے رسم ریت کی بات کہی، اور اس عورت نے، اس بیوی نے اگر حمایت کی، خود بھی جہنم کا راستہ اختیار کیا اور اپنے شوہر کو بھی جہنم کے راستے پہ ڈالنے کے لیے تیار ہو گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ بعض مرتبہ بیوی اور اولاد دین کے خلاف کام کر کے شوہر کے لیے دشمن بن جاتی ہے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے صفت کیا دی؟ ذمہ داری دی۔ اگر بیوی ہیں تو کیا ذمہ داری دی؟ اگر بیوی نے اپنے شوہر کو حلال کھلایا، اپنے بیٹوں کو نماز کے لیے جگایا، اپنی اولاد کو دین سکھایا، تو کیا ملے گا؟ یہ اولاد، یہ اس کا شوہر نماز پڑھے گا، جیسی نماز پڑھے، لیکن اس عورت کو مقبول نماز کا ثواب ملے گا۔ عورت نے اپنی اولاد کو ایک کلمہ سکھایا، ایک دعا سکھائی، اس عورت کو جب تک وہ دعا وہ اولاد پڑھے گی، اس کا شوہر پڑھتا رہے گا، اس عورت کو اس کا ثواب اور اجر جیتے جی بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا۔ عورت نے گھر میں کھانا پکایا، کھانے کے اندر نیت کی میں اس کھانے کو اس لیے پکا رہی ہوں
تاکہ حلال روزی میرا شوہر میری بچے کھائیں، میرے بھائی بہن کھائیں، انہیں نیکی کرنے میں مدد اور قوت ملے۔ اس پکے ہوئے کھانے کا بنا ہوا خون جب تک گھر کے شوہر، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن کے جسم میں خون رہے گا، اس روزی پکانے والی، روٹی پکانے والی، وضو سے روٹی پکانے والی عورت کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ گھر کی عورت ہے۔ گھر کی عورت کا مقام یہ ہے کہ جب اس نے اپنی اولاد کو ایک ادب کا لفظ سکھایا، ایک لفظ کہ ابا کو آپ کہہ کر بلاتے ہیں، امی کو آپ کہہ کر بلاتے ہیں، دادا کو دادا جی کہہ کر بلاتے ہیں، محلے کی کسی دی ہوئی چیز کو خراب نہیں کرتے، امانت کو امانت سمجھتے ہیں۔ اس عورت نے اپنے بچے کو ایک دینی تربیت دی، یہ بچہ کیا کام آئے گا؟ حضور فرماتے ہیں جس ماں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اسے سچ بولنا سکھایا، اسے کسی کی چیز بغیر اجازت کے اٹھانے سے بچایا، اسے حرام چیز کھانے سے بچایا، گالی گلوچ سے بچایا، اسے شرکی باتیں کہنے سے بچایا، اسے بت والے کپڑے پہننے سے بچایا، اسے جھوٹ بولنے سے بچایا، اسے گانے سننے سے بچایا، یہ اولاد کیا کام دے گی؟ حشر کا میدان ہوگا، آدم علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ سارے نبی نفسا نفسی میں ہوں گے۔ جن کے ماں باپ نے، جن ماؤں نے اپنی اولاد کو یہ چیزیں سکھائی، سچائی، دیانتداری، امانت، جھوٹ بولنے سے بچنا، گالی سے بچنا، گانے سے بچنا سکھایا تھا، دعائیں سکھائی تھی، قرآن سکھایا تھا، نماز سکھائی تھی، یہ ماں باپ بھی پسینے میں ڈوبے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ یہ بچے، یہ معصوم بچے اللہ کے دربار سے پانی لے کر آئیں گے، میدان حشر میں تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، ڈھونڈ کے اپنے ماں باپ کو، جن ماں باپ نے سکھایا تھا دین، ان کو آ کر پانی پلائیں گے۔ باقی سارے حشر والے پیاسے ہوں گے۔ جن اولادوں کی دین سکھا کر تربیت ہوئی ہے، یہ مائیں وہاں حشر کے میدان میں بھی پانی پی کر آرام سے کھڑی ہوگی۔ ماں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے دیے جنت بنانے کے۔ ایک عورت کو، ایک بہن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے بہت سارے کمانے کے راستے دیے۔ ایک عورت جب اپنے شوہر کو، گھر میں روزی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، لیکن راستہ حلال کا راستہ کم ہے، آمدنی کم ہے، آوک کم ہے، اس کا سوال دنیا کے سامنے نہیں رکھا۔ حضور فرماتے جو دنیا سے مانگنے کا راستہ کھولتا ہے، مانگنے جیسے کپڑے پہنتا ہے، مانگنے جیسی شکل رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے، اور جو اس چیز سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حلال روزی اور عزت والی، عافیت والی روزی عطا فرماتے ہیں۔ جس عورت نے اپنے شوہر کو، کمائی آمدنی کم ہے اور کھانا کم ہو رہا ہے، سادہ سیدھا کھانا ہے لیکن حلال ہے، اس پر صبر کیا اور اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکر کرنے والی عورت اور اس کے شوہر کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ جس ماں بہن نے، جس عورت نے اپنے گھر کے اندر قرآن مجید سیکھنے کے لیے بچی کے سامنے بیٹھی، شوہر کے سامنے بیٹھی، سکھانے والی کے سامنے بیٹھی، زبان سے لفظ نہیں نکلتا۔ حضور کو دیکھیں، جب قرآن نازل ہوا تو صحابیات جو قرآن سیکھنے آتی تھیں، جو دعائیں سیکھنے آتی تھیں، جو قرآن صحیح کرنے آتی تھی، ان میں سے عورتوں کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ بچیاں تو گھروں میں ماؤں کے پاس سیکھتی تھی، بڑی عمر کی عورتیں حضور کے گھروں میں آ کر قرآن سیکھتی تھی، مسنون دعائیں سیکھتی تھی، حضور کے بتائے ہوئے طریقے سیکھتی تھی۔ کہ کیا ملے گا اس سے؟ کہ جب گھر کے اندر یہ عورتیں قرآن سیکھیں گی، مسنون دعائیں سیکھیں گی، اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، اولاد کو جھوٹ سے، ناپاکی سے کیسے بچایا جائے، اولاد کو صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جب نماز پڑھنے کی تیاری کرو تو اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرو جیسا کہ ایک دلہن نکاح کے لیے، منڈپ میں آنے کے لیے، نکاح خانے میں آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے، نماز کے لیے اس طرح پاک صاف ہو کر تیار ہو کے مصلی پہ کھڑے رہو۔ ایسا نہیں کہ جیسا ہے میلا سیلا کپڑا آیا پہن لیا،
قرآن یوں کہتا ہے نماز کے لیے آؤ تو ایسے بن کے آؤ جیسے نکاح کے لیے عورت دلہن بن کے آتی ہے۔ اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے بات کرنے کی جگہ ہے، اللہ سے کلام کرنا ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، اللہ سے نماز میں مانگنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو سجدہ کر کے اللہ سے منظور کروانا ہے۔ تو کیا کرے کہ نماز میں پاکی سے آئے، اپنے اولاد کو پاکی سکھائے۔ جس میاں بیوی نے اپنی اولاد کو پاکی سکھائی، صفائی سکھائی، اس نے اپنی اولاد کا ایمان مکمل کیا۔ پاکی ایمان کا حصہ ہے، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ کہا اپنی اولاد کا عقیدہ درست کرایا، اولاد کو سمجھایا کہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو یوں نہیں کہا تیرے باپ تھوڑی لا کے دے گا، گھر میں کیا آمدنی ہے کہ گھر میں پروار ہوگی، تو کہا نہیں، بچوں کو یہ سمجھایا اللہ سے مانگو اللہ دے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تیرے باپ کی پگار تو 5,000 کی ہے، پروار کیسے ہوگی، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ پیسوں پہ پگار پہ بچوں کا یقین نہیں بنایا، یقین یہ بنایا کہ اللہ دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ ہمارے گھر کا نظام چلاتا ہے۔ باپ کے پگار پہ، شوہر کے تنخواہ پہ بچوں کو یقین نہیں دلایا، یقین یہ دلایا کہ اللہ چلاتا ہے۔ کہا اولاد کی تربیت کی کیا ہے، تو کہا آنے والی نسلوں میں دین پھیلے گا، آنے والی نسلیں قیامت تک دین کی محنت کرے گی، ان اولادوں کا عقیدہ درست ہوگا۔ یہ سکھانے والی ماں مر گئی، یہ سکھانے والی بہن دنیا سے چلی گئی، یہ سکھانے والی دادی دنیا سے چلی گئی، کہا قبر میں اس کو اجر ملتا رہے گا کہ اپنی اولاد کو یقین اللہ کا دلا کر گئی کہ یہ دین ہے، دین دنیا کو جنت بناتا ہے۔ ایمان والے کی نشانی کیا ہے کہ نیکی کرے تو خوشی ہو، گناہ کرے تو دکھ ہو۔ یہ ایمان والے کی نشانی حدیث میں آئی۔ اور اگر ہمیں گناہ کر کے دکھ نہ ہو تو اپنے ایمان پر استغفار کرنا چاہیے، کلمہ پڑھ کے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا مومن کی نشانی ہے گناہ ہو جائے تو ایسا دکھ لگے جیسے پہاڑ گرا، اور منافق کی نشانی ہے گناہ کر کے ہنسی آئے گی، مذاق کریں گے۔ کہیں منافق کی نشانی ہے۔ مومن کی علامت ہے نیکی کر کے، کہا نیکی کرے گا اور اسے خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس نیکی پر دوسری نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا، اور جب گناہ کرے گا خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ سنت پہ عمل کرنے کی توفیق چھین لے گا۔ جب گناہ کر کے خوش ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نیک عمل کرنے کی توفیق اور نیک عمل کی لذت اور مزہ چھین لے گا۔ پھر کہا دعا میں مزہ نہیں آئے گا، پھر قرآن میں مزہ نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں دل نہیں لگتا، نماز میں دھیان نہیں لگتا، ہمارے گناہوں پر خوشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دھیان چھین لیتے ہیں، خالی نماز کا کھوکھا رہتا ہے، خالی قرآن کے الفاظ رہتے ہیں، اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہا اولاد کی تربیت اور آنے والی نسلوں اور خاندانوں کی تربیت ماں کے ذمے ہے، بہن کے ذمے ہے، دادی کے ذمے ہے۔ باپ تو بیچارہ محنت کے لیے صبح نکل جائے گا، شام کو آئے گا، دوپہر میں کھانا کھانے آئے گا۔ آنے والی نسلوں کی تربیت عورت سے ہوگی۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری الفاظ کہے وہ یہ کہے تھے، اپنی عورتوں کے ایمان کی بھی فکر کرنا، ان کے عقیدے کی فکر کرنا اور ان کی آخرت کی فکر کرنا۔ اگر ان کے اندر دین آیا، عورت میں دینداری ہے، علماء کرام نے لکھا ہے اگر دینداری آئے گی، پرہیزگاری آئے گی، زبان میں سچائی آئے گی، آنکھوں میں شرم و حیا آئے گی، دین کی ہمدردی آئے گی، دین والوں کا ادب احترام آئے گا، تو کہا نسلوں میں دینداری آئے گی۔ اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین شروع کیا، اور کربلا کے میدان میں ازواج مطہرات ہیں، آل بیت اطہار کی گھر والیاں اور بیٹیاں اور بیویاں ہیں۔ کربلا کے میدان میں بھی ان سے پردہ نہیں چھوٹا، ان سے نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہمارا حال یہ ہے برسوں ہو گئے ظہر کی نماز اکثر پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو مرضی سے پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے ہیں تو آدھی پڑھ رہے ہیں، رمضان آیا تو جی میں آیا دن تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ کربلا کے میدان میں بھی ان سے نماز قضا نہیں ہوئی، سجدہ قضا نہیں ہوا۔ گھر کے اندر کئی مہینے جو ہے چولہا نہیں جلا لیکن نماز قضا نہیں ہوئی۔ کہا جب اذان کی آواز ہوتی ہے، فرشتہ آواز دیتا ہے
اے آدم کی اولاد اٹھ جاؤ مرد و عورتوں، پھر ایمان والے بندے اٹھتے ہیں، مسجد کا رخ کرتے ہیں، ایمان والی بندیاں اٹھتی ہیں، مصلی کا رخ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ ان کو بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو، مبارکی سنا دو کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں، اس لیے سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق دیتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے قرآن کی لذت دیتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے قرآن کی لذت چھین لیتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق دیتا ہے، اللہ ناراض ہو ذکر کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ راضی ہو تو اللہ جل شانہ نیند میں سے اٹھا کے رونے کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ ناراض ہو تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کو جتنا ہم سیکھیں گے، جتنا آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ثواب جاریہ، قبر میں چلے جائیں گے پھر بھی ثواب ملتا رہے گا، نیکیاں لکھی جاتی رہے گی، کہ کیونکہ دنیا میں دین کی محنت کی تھی، اولاد کی تربیت کی تھی، اپنے شوہر کو حرام سے بچایا تھا، غلط رسموں پر خوش ہونے سے اپنے آپ کو بچایا تھا، تو کیا ملے گا کہ دنیا بھی جنت، آخرت بھی جنت، یہاں تک کہ حشر کے میدان میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یوں فرماتے ہیں، جس عورت نے دنیا میں دین پر، سنتوں پر عمل کیا، دنیا میں آخرت کی کھیتی کی، اور پھر آخرت میں آئے گی، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس سنت کو زندہ کرنے والی عورت کو، سنت کی دعائیں سکھانے والی عورت کو، اپنے بچوں کو سنت طریقے سکھانے والی عورت کو، اپنی اولاد کو سنت طریقے سکھانے والی عورت کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ میں جنت میں لے جائیں گے۔ کہ اولاد کو سنت طریقے سکھانا، ان کی سنت مسنون دعائیں یاد کرانا، کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے سنت طریقے سکھانا، یہ کون سی نعمت ہیں؟ کہ یہ وہ نعمت ہیں جو ماں بہن گھر میں یہ عمل کرے گی، جو عورت یہ عمل کرے گی، کہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا شرف حاصل ہوگا۔ چھوٹا عمل نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، کہ دین گھروں میں کیسے لانا، اولاد کی تربیت کیسے کرنا، اپنی زندگی میں تقویٰ، کہ زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے، ہم سمجھتے ہیں مذاق کر لی، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے نا تو اللہ کا فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے۔ اللہ کی نعمت کے طور پہ آپ کو بتاؤں، 2015 میں، آج سے 7 سال پہلے میری زبان سے گالی نکل گئی، آج تک مجھے ذہن میں کھٹکتا ہے کہ میرے منہ سے گالی کیوں نکلی۔ ہم تو جی میں آیا، بچے جو بول رہے ہیں، جیسے بول رہے ہیں بولنے دو، تو کہا یہ ماں کے کھاتے میں لکھا جائے گا، بچہ جتنا غلط کرے گا ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، بچہ جتنا صحیح کرے گا وہ ماں باپ کو ثواب ملے گا، اور بچہ ماں باپ کے سامنے جتنا غلط کرے گا اس کا گناہ ماں باپ کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے۔ نیکی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آنے والی نسلوں کی تربیت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ عورت کا بہت بڑا مقام ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بہترین محنت دی ہے۔ ایک لفظ، ایک مسئلہ سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتے ہیں۔ ایک عورت مصلی بچھا کے، گھر کے سب کام کاج چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے کونے میں بیٹھ جاوے، 1000 رکعت نفل پڑھے، 2 رکعت کر کے، 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی، 1000 رکعت کیسے پڑھی جائے گی؟ ایک عورت ایک مصلی بچھا کے ایک ساتھ 2 رکعت 1000 رکعت پڑھے، اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ایک صحیح مسئلہ سیکھنے پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، کیونکہ علم کے ساتھ عمل کرنا 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کہ ایک سنت پہ عمل کریں گے، 2.5 کروڑ روپیہ خیرات کرنے کا ثواب اللہ دے گا۔ ایک سنت کسی کو سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ روکڑے میں 2.5 کروڑ خیرات کرنے کا ثواب دیں گے۔ پھر جب تک وہ بہن، وہ بچہ، وہ بچی اس سنت کو عمل کرتی رہے گی، سکھانے والی کو ثواب جاریہ اب جو خربوں روپے کے خیرات کرنے کے برابر ملتا رہے گا۔ کہ اولاد کو اچھا طریقہ سکھایا کہ جاؤ بڑوں کو سلام کرو، ملاقات کرو، پاک ہو کے مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو، بچہ گھر سے چلا نہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 انعام دیے۔ کون سے 2 انعام؟ ایک تو اس بھیجنے والی ماں کے گناہ معاف کر دیے، ایک انعام۔ دوسرا انعام بچے کے لیے اور ماں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ آسان کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایسا نہیں ہے بچے کو نہلا کے مسجد بھیج دیا تو گیا، نہیں، بچہ مسجد جا رہا ہے، ماں کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔
بچہ نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے پاک ہو کے مدرسے جا رہا ہے، بھیجنے والی ماں کے گناہ بھی معاف ہو گئے، بھیجنے والی ماں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا راستہ آسان بھی کر دیا اور اولاد کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ معمولی بات تھوڑی ہے بچے کو نہلا کے مدرسے بھیجنا۔ حضور فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جس نے اپنی اولاد کو یا خود کو اس لیے راستے پہ چلایا کہ علم سیکھے، اللہ کا دین سیکھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ جیسے ہی جماعت میں آئی ہوئی بندیاں ہیں، اللہ کے راستے میں نکلی ہے دین سیکھنے، تو اللہ جنت کا راستہ آسان کریں گے۔ ہم دین سیکھنے اپنے گھر سے چل کے کسی کے پاس دین سیکھنے گئے، کسی کے پاس نماز سیکھنے گئے، کسی کے پاس مسئلہ پوچھنے گئے، کسی کے پاس جو ہے صورت صحیح کرنے گئے، کسی کے پاس نماز کا طریقہ سیکھنے گئے، وضو کا طریقہ سیکھنے گئے، کہ یہ سیکھنا معمولی نہیں ہے۔ اس سیکھنے پر ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ ہمارا اللہ کے وہاں کتنا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اے دنیا کے انسانوں، تمہیں دنیا میں مزے اڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا، دنیا تو آخرت کے کمانے کی جگہ ہے۔ اور سب سے زیادہ کمانے کا جو راستہ ملا ہے نا وہ عورت کو ملا۔ عورت کو جتنا ثواب کمانے کا راستہ اللہ نے دیا نا، مردوں کو نہیں ملا۔ ثواب جاریہ عورتوں کو اتنا ملتا ہے، لیکن اسے حاصل کریں، سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزانہ کی، اولاد کی، شوہر کی، محلے کی، پڑوسن کی، بہن بھائیوں کی تربیت کے ایسے طریقے عورتوں کو عطا فرمائے جس کے ذریعے سے پوری تاریخ بدل جاتی ہے، دنیا کی انسانیت میں تبدیلی آ جاتی ہے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوتا ہے عورتوں کی محنت سے، اللہ جل شانہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے ماؤں کے آنسوؤں سے، اللہ جل شانہ کا غضب رحمت میں بدلتا ہے۔ ماں جب مصلی بچھا کے آنسو بہاتی ہے تو اللہ کا غضب رحمت میں بدل جاتا ہے۔ جب ماں بہن مصلی بچھا کے اپنے اولاد کے لیے اللہ سے ہدایت مانگتی ہیں، اولادیں وقت کے عالم، حافظ، قاری اور محدث اور امت کی ہدایت کا راستہ دکھانے والے رہبر بنتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، آپ کی دو رکعت رات کی بہت قیمتی ہیں، آپ کے ہاتھ اٹھانا بڑے قیمتی ہیں، آپ کا ایک لفظ اپنی اولاد کو مدرسے سے دارالعلوم میں پہنچا دیتا ہے، اور آپ کا ایک لفظ بچے کو محلے کا سر کا درد بھی بنا دیتا ہے۔ آپ کا ایک اچھا لفظ بچے کو گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا دیتا ہے، اور آپ کا ایک غلط لفظ بچے کی پوری زندگی کو برباد بھی کر دیتا ہے۔ آپ کے ذمے ہیں آنے والی نسلوں کی زندگی کی تاریخ کا بدلنا، دین کا پھلنا پھیلنا پھولنا، دنیا میں اشاعت، دنیا میں دین کا زندہ ہونا۔ اے عزیز محترمات، آپ ہی کے ہاتھوں میں ہیں، اس لیے اپنی زندگی کی قدر کریں، اپنی زندگی کے اوقات کو پہچانیں، اپنے مقام کو جانیں، اور اللہ جل شانہ سے 2 رکعت پڑھ کے مانگیں۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے رب تعالیٰ، جب تجھے کوئی نیک بندہ پکارے تو کیا کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، میں کہتا ہوں لبیک، میرے بندے حاضر ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ پوچھو تو صحیح، گنہگار بندے بندیاں پکارے تو میں کیا کہتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، باری تعالیٰ بتا دیجئے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، جب گنہگار بندے بندیاں جو مجھے بھول گئے، مجھ سے دور چلے گئے، مجھ سے بچھڑ گئے، مجھے انہوں نے بھلا دیا، نہ میں انہیں صبح یاد ہوں، نہ شام یاد ہوں، نہ جمعہ میں یاد ہوں، نہ رمضان میں یاد ہوں، ایسے بندے بندیاں اے موسیٰ جب مجھے پکارتے ہیں، میں 3 مرتبہ ان کی پکار پہ جواب دیتا ہوں، لبیک لبیک لبیک۔ وہ اللہ تو گنہگار بندوں کو بار بار پکارتا ہے، گنہگار بندیوں کو بار بار بلاتا ہے، اس لیے اس کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کریں اور دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اپنے گھروں میں اپنے اولاد کی، اپنے گھروں کی دھیان اور نگہبانی کریں، ان کے اوپر رحم کھائیں، اپنی ذات پہ رحم کھائیں، اور میدان محشر کی اور موت کے بعد شروع ہونے والی لامحدود زندگی کی تیاری کریں۔ جنت آپ کے انتظار میں ہے، اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے آنسوؤں کے انتظار میں ہے، آنے والی نسلوں کی ہدایت آپ کے انتظار میں ہے، آنے والے مدارس مکاتب کے بچے علم سیکھنے کے لیے آپ کے انتظار میں ہیں۔ اگر آپ کے اندر تڑپ آ گئی، طلب آ گئی، شوق آ گیا، احساس پیدا ہو گیا، غیرت پیدا ہو گئی، تو انشاءاللہ امت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے بعد جو ہے حلقے بنا